4 سالہ ننھی معصوم بچی جس کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد برہمی سے قتل کیا گیا، اور پولیس اس معاملے میں کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے، کیا وہ شخص پکڑا گیا ہے؟ اس واقعے کی تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان عمر علی۔ ناظرین، چند روز قبل سوشل میڈیا پر وائرل ایک خبر جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ننھی معصوم بچی جسے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گلی کے اندر جا رہی ہے، اس نے ایک بیگ پہنا ہے اور گھر سے اکیڈمی جا رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا، وہ بچی غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگلے ہی دن اس بچی کی لاش ایک بوری کے اندر بند ملتی ہے کسی حویلی کے اندر۔ بچی جو تھی، اس کا تعلق پور کے علاقہ سرائے عالمگیر سے اس بچی کا تعلق تھا، اور اس کا والد جو ہے یہ بیرون ملک جاب کرتا تھا۔ یہ شخص پاکستان واپس آتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی پر چلا جاتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کر جاتا۔ اب والدہ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو تیار کیا اور اکیڈمی بھیج دیا، لیکن اس کا جو بھائی تھا وہ چند ہی منٹ پہلے اکیڈمی چلا جاتا ہے۔ والدہ نے سوچا کہ یہ خود چلی جائے گی، اب اکیڈمی جو تھی یہ پاس تھی گھر کے۔ اب یہ بچی ایک بیگ پہنتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے، وہاں پر لگا ہوا ایک CCTV کیمرہ جس کے اندر اس کی فوٹیج ریکارڈ ہوتی ہے کہ یہ بچی گلی کے اندر جا رہی ہے، اور جو اس کا بیٹا تھا وہ اکیڈمی سے چھٹی کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن یہ بچی گھر واپس نہیں آتی، جس کے بعد والدہ اکیڈمی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر پوچھتی ہے، لیکن اکیڈمی والے کہتے ہیں کہ آج آپ کی بیٹی اکیڈمی نہیں آئی، جس پر یہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے۔ آس پاس کے علاقے میں پوچھا جاتا ہے، شوہر تب تک گھر پہنچ جاتا ہے، رشتہ داروں سے بھی پوچھا جاتا ہے، پورے محلے کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ بچی کا نام زہرا ہے اور اس بچی کی عمر 4 سال تھی، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آس پاس کے علاقے میں پتہ کر لیا، اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور پورے علاقے کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ کرنے کے بعد پولیس بھی انویسٹیگیشن کرتی ہے، تمام تر گھروں کو چیک کیا جاتا ہے، کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ اب تک شام ہو چکی تھی، پولیس جو ہے وہ واپس پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے۔ یہ تمام تر جو اس کے رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، یہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن ایک شخص ان کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے فلاں جگہ پر فلاں حویلی کے اندر پڑی ہے اور ایک بوری کے اندر بند ہے۔ یہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص جو کہ اپنے گھر کی چھت پر جاتا ہے اور ساتھ والی حویلی جو کہ بیابان پڑی تھی اس کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ ایک بوری پڑی ہے اور اس میں سے ایک ہاتھ جو کہ انسانی ہاتھ ہے وہ باہر نظر آ رہا ہے۔ اس پر وہ شخص شور شرابہ کرتا ہے اور وہاں پر تمام اہل محلہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ فیملی وہاں پر پہنچتی ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور اس حویلی کا تالا توڑ کر اندر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ 4 سالہ زہرا جو کہ مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ جائزہ لینے کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو اپنی تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ اسپتال میں اس کو پہنچا دیا۔ اب پوسٹ مارٹم کے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اس بچی کی موت گلا دبانے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس بچی کو مارنے سے پہلے اس بچی کے ساتھ درندگی کی گئی ہے۔ کروانے کے بعد اس بچی کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن پولیس اس سارے وقوعے کا جائزہ لینے کے بعد 4 سے 5 ایسے لوگ تھے جن کو گرفتار کیا پولیس نے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس کو جن لوگوں کے اوپر شک ہے ان کا DNA کروایا جائے گا، اور DNA کے بعد وہ شخص اگر جس نے درندگی کی ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے اس 4 سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ اب پولیس نے اس حویلی کے جو چاروں طرف جو گھر تھے رہنے والے تمام لوگوں کی ڈیٹیل لی اور ان کو چیک کیا کہ ان میں کون سا شخص کتنی عمر کا ہے اور کام کیا کرتا ہے، جن میں سے 5 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پولیس کی جو متعلقہ وہاں کے DSP صاحب ہیں، جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ 5 میں سے ایک ہے، یعنی کہ ان کا DNA کروایا گیا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے ان 5 میں سے کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے اس بچی کے ساتھ بدبختی کی ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ DNA کے بعد دوبارہ پھر اس کو ویریفائی کیا جائے گا اور اس بچی کے جسم کے اوپر جو فنگر پرنٹس تھے ان کے ساتھ بھی ان کو میچ کیا جائے گا۔ تمام تر کڑیاں ملانے کے بعد اس شخص کو منظر عام پر لایا جائے گا، اور اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر کسی شخص کو جب کوئی جرم جو ہے اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس طرح قصور کے اندر زینب قتل کیس کا معاملہ پیش آیا تھا کہ اس بچی کے والدین عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور بعد میں اس بچی کو اغوا کے بعد پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس نے اس علاقے کے تمام لوگ جن کا DNA کروایا تھا اور وہ عمران نامی شخص پکڑا گیا، اس پر انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی عوام اور ساری چیزیں اور ہر اس شخص نے اس کو اپنا ذاتی
معاملہ سمجھ کر اپنی ذاتی بہن بیٹی کا معاملہ سمجھ کر اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی، اور پاکستانی حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو پھانسی دی جائے، اور بالآخر اس شخص کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ میرے خیال میں کسی ایسے اس طرح کے جو شخص ہیں ان کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے لٹکایا جاتا، تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کی درندگی کرتے ہیں ان کو بھی سبق حاصل ہوتا۔ اب پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اگر وہ شخص پکڑا گیا ہے تو پولیس کو بھی چاہیے کہ اس شخص کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے، یا ایسی سزا دی جائے کہ اس کی سزا اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے، تاکہ کسی اور شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی 4 سالہ بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو کیا سزا جزا دلواتی ہے۔ اور ملک پاکستان کے اندر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ظلم ثابت ہونے کے بعد بھی عدالتوں کے اندر وہ 10 سال تک کیس چلتے ہیں، اگر وہ معاملہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو بعد میں اس کے اوپر سارے قوانین بھی لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی پیسے دے دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پولیس کو چاہیے، اعلیٰ افسران کو بھی چاہیے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن ایمان ہو اور اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو، تو پھر ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا آپ لوگوں کو قانون بنانا چاہیے کہ اس جیسے جو درندہ نما لوگ ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نے کے بعد۔